शिकार मेहदी याद करबला है हम मातमी कबीला सहरा की اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہ بات اور یہ جملہ لوگوں میں بہت مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے قائدین کی اور اپنے مذہبی شخصیات یا سیاسی اور تعمیری جو شخصیات ہیں ان کو یاد رکھتی ہیں، ان کو بھلاتی نہیں ہیں، اور کسی بھی مثالی شخصیت کو یا قائد کو یا پیشوا کو یاد رکھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اس کی برسی کی تاریخ آ جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یا ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا اہتمام کیا جائے. اگرچہ یہ سارے کام اپنے طور پر انتہائی پسندیدہ ہیں اور اس کا مرحوم کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے، اور جو لوگ یاد کرتے ہیں اس کو مرحوم کو ان کو بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. لیکن حقیقی معنوں میں اپنی قائدین کو اور اپنے دینی اور مذہبی پیشواؤں کو یاد رکھنے کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو طرز تفکر ہے، ان کی جو فکر ہے، اور اس کو یاد رکھا جائے، اس کو معاشرے کے اندر پھیلانے کی کوشش کی جائے. کسی بھی قیادت کے لیے یا دوسرے الفاظ میں کامیاب قیادت کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں. قائد کو اور پیشوا کو وہ اگر کوئی سیاسی قائد اور پیشوا ہے تو اس کو سیاسی مسائل سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے. کوئی مذہبی پیشوا ہے تو اس کو مذہبی مسائل اور احکام سے مکمل طور پر آگاہی حاصل ہونی چاہیے. پیشوا چاہے کوئی دینی پیشوا ہو یا سیاسی، یا دینی اور سیاسی دونوں اعتبار سے اس کو اگر قیادت حاصل ہے، اس کو باجرأت ہونا چاہیے، اس کو شجاع اور بہادر ہونا چاہیے، اس کو بزدل نہیں ہونے چاہیے، اس کو مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وہی انسان قوموں کی قیادت کر سکتا ہے جس کے اندر جرأت ہو، شجاعت ہو اور بہادری ہو. معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بزدل آدمی، بخیل آدمی، جھوٹے آدمی اور وعدہ خلافی کرنے والے آدمی کے ساتھ دوستی سے بھی بڑی سختی سے روکا ہے. چاہے کہ ایک بزدل آدمی کو انسان اپنا قائد یا پیشوا بنائے، بہت بڑی بنیادی شرط ہے. اور ایک اور اہم شرط جو کہ کسی بھی پیشوا میں ہونا چاہیے، اس کی قیادت کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جو بنیادی شرط چاہیے وہ قائد کا متواضع ہونا اور اس کا منکسر المزاج ہونا، اس میں فروتنی کا پایا جانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر تکبر نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے. میں نے جو شہید قائد کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، نجف کی طالب علمی کے دوران بھی میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ کس محنت اور لگن کے ساتھ وہ جوار امیر المومنین میں محمد آل محمد کی تعلیمات وہ حاصل کرتے تھے، اور پاکستان آنے کے بعد ان کی جو قیادت ہے اس کے دنوں کو بھی دیکھا ہے
یہ چیز میں نے بہت قریب سے ان کے اندر دیکھی ہے، اور جس سطح پر یہ چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، بہت کم علماء کرام اور قائدین میں وہ چیز نظر آتی ہے، اور وہ ان کی فروتنی، ان کا تواضع، ان کے انکساری اور ان کی خاکساری ہے۔ ایک معمولی طالب علم بھی، کسی مدرسے کا ابتدائی طالب علم بھی جب ان کے پاس جاتا تھا تو ان سے گفتگو کے بعد اور ان کے ملنے کا انداز کے بعد یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی شخصیت کا احساس کرتا تھا۔ اس قدر ایک مبتدی طالب علم کا بھی وہ احترام کرتے تھے اور اس کی تکریم اور تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے کہ وہ شہید کی جو محبت ہے یا ان کی جو عقیدت ہے ایک ابتدائی طالب علم کے دل میں بھی وہ گھر کر جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اس میں ایک کلیہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، وہ راسخ العقیدہ ہوتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس صاحب ایمان اور صالح بندہ کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر لوگوں کے دلوں کو اس متواضع اور صالح بندے کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ میں شہید قائد کو اس آیے کریمے کا مصداق سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے عمل صالح کی وجہ سے، اپنی انکساری کی وجہ سے، اپنے تواضع کی وجہ سے آج ہر فرد ملت کے دل میں ان کی محبت ہے اور ان کی قربانیوں کا وہ معترف ہے، اور یہ راہ خدا میں شہادت اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کو توفیق نہیں دیتا، توفیق کوئی اندھی بانٹ نہیں ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت جیسی توفیق جس کو نصیب ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے ملت کو اس شہید کے افکار کو اپنانے اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اور شہید کو اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محشور اللہ تعالیٰ فرمائے اور ان کو شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔